مامون خود اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ ایک دن حمید بن مہران نے مجھ سے کہا کہ اے مامون، ہر روز علی ابن موسی الرضا کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ تم اس بات کو کس طرح برداشت کر رہے ہو؟ جو بارش کے برسانے کا معجزہ انہوں نے دکھلایا تو اس بارش کو تو اس دن برسنا ہی تھا، چاہے وہ نماز باران پڑھتے یا نہ پڑھتے۔ تم لوگوں کو کیوں اجازت دے رہے ہو کہ وہ اس بارش کو علی ابن موسی الرضا کا معجزہ اور کرامت شمار کریں؟ مامون نے دلچسپی سے پوچھا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حمید نے کہا کہ مامون، تم ایک مجلس منعقد کرو تاکہ میں تمام حاضرین کے سامنے اس محفل میں ان کی توہین کروں اور سب کو یہ سمجھا دوں کہ یہ معجزہ نہیں دکھا سکتے اور اس بارش کا ان کی دعا اور نماز سے کوئی ربط نہیں ہے۔ مامون کہتا ہے کہ میں بھی اس وقت بالکل احمق گدھا بن گیا اور وہی کام کر بیٹھا جو حمید بن مہران چاہتا تھا۔ حمید بن مہران ایک بہت بڑا جادوگر تھا، لہٰذا اس نے سب سے پہلے فن جادوگری کے ذریعے دسترخوان پر امام سے کچھ چھیڑ چھاڑ کی۔ کھانا کھاتے وقت لقمے کو امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ سے غائب کر دیا۔ یہ دیکھ کر حاضرین ہنسنے لگے۔ امام رضا علیہ السلام حمید بن مہران کی ان حرکتوں سے ناراض ہوئے، لیکن آپ کے ماتھے پر بل نہ پڑے، یہاں تک کہ حمید نے حد سے زیادہ بے ادبی کی اور تمام حاضرین کے سامنے بلند آواز سے کہا، اے علی بن موسی الرضا، تم اپنی حد سے زیادہ تجاوز کر چکے ہو، اور وہ بارش جو خداوند عالم نے وقت معین میں نازل کی ہے اس کو اپنی دعا کا اثر سمجھتے ہو اور لوگوں سے کہتے ہو کہ میں خدا کے نزدیک صاحب عزت و باعظمت ہوں، اور جب گفتگو کرتے ہو تو اس طرح کہ جیسے تم نے ابھی ابھی ابراہیم خلیل اللہ کے معجزے کی تکرار کی ہے کہ انہوں نے پرندے کو اذن خدا سے زندہ کیا تھا۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو ان دو شیروں کو کہ جو مامون کے قالین پر نقش ہیں حکم دو کہ زندہ ہو کر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں۔ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو یہ معجزہ مانا جائے گا، نہ یہ کہ ہم اس بارش کو معجزہ مانیں جو کہ معمول کے مطابق ہوئی ہے۔ اس وقت امام رضا علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ اگر آپ اس حساس موقع پر معجزہ نہ دکھاتے تو در حقیقت آپ کی امامت پر حرف آ جاتا، اس لیے آپ نے شیروں کی تصویر کی طرف دیکھا اور کہا، اس مرد فاسق و فاجر کو پکڑ لو۔ اچانک ان شیروں کی تصویر میں جان آ گئی اور وہ قالین سے مجسم ہو کر دوڑے اور وحشتناک طریقے سے بدبخت حمید بن مہران کی جان پر ٹوٹ پڑے اور اس کی حرکت کرنے سے پہلے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کے سامنے کھا گئے، یہاں تک کہ زمین پر جو اس کا خون گرا تھا اس کو پی گئے اور اس کا کوئی نشان بھی باقی نہ چھوڑا۔ حاضرین محفل بری طرح ڈر گئے تھے اور کوئی بھی بولنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ مامون کہتا ہے، یہاں تک کہ میں بھی ششدر رہ گیا، لیکن اصلی حادثہ تو اس وقت پیش آیا کہ جب دونوں شیر امام رضا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنے سر کے ذریعے
میری طرف اشارہ کرتے ہوئے امام سے پوچھا، اے ولی خدا، اگر آپ حکم دیں تو اس شخص یعنی مامون کو بھی اس کے دوست سے ملحق کر دیں۔ بس اب کیا تھا، میں نے اپنی فاتحہ پڑھ لی۔ عزرائیل کو غصے سے بھرے ہوئے 2 شیروں کی شکل میں دیکھ لیا اور خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا، لیکن امام رضا علیہ السلام نے ان شیروں سے کہا کہ پروردگار عالم خود اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا، اب تم اپنی پرانی جگہ اور حالت پر پلٹ جاؤ۔ جب میں ہوش میں آیا تو امام رضا علیہ السلام کی طرف رخ کر کے ہانپتے اور لرزتے ہوئے کہا، شکر پروردگار کہ ہم کو حمید بن مہران کے شر سے محفوظ رکھا۔ اے فرزند رسول، آج میں بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ یہ حکومت اور خلافت آپ اور آپ کے خاندان سے متعلق ہے۔ اب جو آپ پسند کریں، اب جو چاہے کریں۔ امام نے میری بات کو کاٹتے ہوئے کہا، اے مامون، اگر مجھے اس خلافت سے کوئی لگاؤ ہوتا تو میں تم سے بحث و مباحثہ کرنے نہ بیٹھتا، کیونکہ خدا کی تمام مخلوقات اس کے اذن سے میرے اختیار میں ہیں، لیکن میں خدا کی طرف سے مامور ہوں کہ تمہارے کام میں دخل اندازی نہ کروں، تمہارے کام سے مطلب نہ رکھوں۔ بے شک جو لوگ بھی معصومین علیہم السلام کے معجزات و کرامات پر یقین نہیں رکھتے یا اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ان کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے کہ جیسا گزشتہ امتوں میں پیغمبروں کے معجزات کو جھٹلانے والوں کا ہوا۔ جو بھی معصومین علیہم السلام کی شخصیت، ان کی ولایت اور ان کے معجزات کو جھٹلاتا ہے، بے شک وہ ہدایت سے محروم ہے، اور بے ہدایت لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پروردگار عالم صحیح معنوں میں ہمیں محمد و آل محمد کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار اپنی 12ویں حجت کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔